جادو اور نظر بد کے علاج کے کچھ اور طریقے. سب سے پہلے بات یہ کہ اس بات پہ یقین ہونا کہ اللہ شافی ہے. کسی انسان کے پاس شفا نہیں ہے، شفا اللہ ہی دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات 500 mg چاہیے ہوتی ہے اور بعض اوقات زیادہ چاہیے ہوتی ہے، 600 چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کمی بیشی تو ہوتی ہے اثر انداز ہونے میں، لیکن شفا بہرحال اللہ ہی دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وہی طبیب ہے، یعنی طبیب بھی اللہ ہی ہے. ابو رمسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ اپنی وہ چیز دکھائیں جو آپ کی پشت پر ہے، کیونکہ میں طبیب ہوں. آپ نے فرمایا طبیب تو اللہ ہے، بلکہ تو رفیق آدمی ہے، یعنی تو دوست ہے، نرم دل ہے. لیکن اصل شفا مراد یہ تھی کہ اللہ ہی کو ہے. وہ مریض کو دلاسا دیتا ہے، اس بیماری کا طبیب وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. شفا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ دم بھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت. مریض پہ پڑھتے جائیں، ہاتھ پھیرتے جائیں، جاڑتے جائیں اس کو. انبیاء علیہ السلام بیماری میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. ایوب علیہ السلام نے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ، تو اللہ نے سن لی اس کی دعا. پھر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے علاج کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کے لیے دوا ہے. جب کسی مریض کو صحیح طریقے پر بیماری کی دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ درست ہو جاتا ہے. پھر مستند معالج سے علاج کروانا چاہیے. یعنی جس طرح جسمانی بیماریوں میں آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں میں بھی آپ اچھے سمجھدار اوتھینٹک بندے کے پاس جائیں، جس کو پہلے تو یہ پتا چلے کہ یہ جادو ہے بھی کہ نہیں، یہ نظر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ ہم ہر چیز کو جادو نظر بنا دیتے ہیں. پھر ہم کیسے پتا چلائے کہ یہ شخص مستند ہے یا قابل اعتماد ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ کیا وہ خود دین کے پابند ہے، خود عبادت کرتا ہے. کیونکہ بعض لوگ نہ نماز نہ روزہ، جنوں شیطانوں سے مدد کے ساتھ لوگوں کے اوپر اثرات ڈال رہے ہوتے تو ان سے علاج نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح کے مریض کے اندر یقین پیدا کرے. وہ یہ نہ کہے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں، ہو سکتا نہ ہو، یہ نہ کہے. یعنی اس کے اندر بھی کانفیڈینس ہو کہ اللہ کے ذکر میں شفا ہے، اور مریض کو بھی دلائے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ کے ناموں اور کلام سے علاج کرے. دم عربی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو. جو بھی دم کرے یا پڑھنے کو دے اس میں شرکی الفاظ نہ ہو. علاج کرتے ہوئے یہ عقیدہ ہو کہ شفا اللہ کی طرف سے، اس بندے کی طرف سے نہیں ہے. غیر مستند معالج سے بچنا چاہیے. وہ کون ہوتے ہیں؟ جو مریض سے ماں کا نام پوچھے، اس کے کپڑے منگوائے، کوئی جانور طلب کرے اور اسے بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کرے، اس کا خون مریض کے جسم پہ ملے اور جانور کو غیر آباد جگہ پہ پھینکوائے، ایسے منتر پڑھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. غیر مستند. مریض کو ایسا تعویذ جس میں مربع شکل کی ڈبے بنے ہوں، ان ڈبوں میں چند حروف یا نمبر لکھے ہوں، لٹکانے یا پینے کو دے تو اس سے بچے. پکی ہوئی مٹی کی پلیٹ میں چند حروف لکھ دے اور کہے کہ اس کا پانی پیئے، لیکن اگر وہ آیات لکھ رہا ہے تو پی سکتے ہیں. فرق ہے اس میں. حروف رینڈم لکھے ہوئے ادھر ادھر کے پتہ نہیں ملا کے کیا بنا رہے ہیں، ان کو وہ نہیں پیئے. اگر آیت لکھی ہے، سورۃ فاتحہ لکھی ہے، کچھ اور آیتیں لکھی ہیں. پھر اسی طرح مریض کو ایسا حکم دے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر ایک مدت تک کسی ایسے کمرے میں چلا جائے جہاں سورج کی روشنی نہ ہو، یا اسی قسم کے کچھ ٹوٹکے بتائے. یا مریض سے کہے کہ پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ طہارت کو پسند نہیں کرتے، تو شیطانوں سے علاج کروانے کے لیے پھر یہ کرتے ہیں. کچھ چیزیں زمین میں دفن کرنے کے لیے دے. کچھ ایسے کاغذ دے جنہیں جلا کر ان کے دھوئیں سے دھونی لینی ہو، یعنی کہتے ہیں نا جلاؤ اس کو اور اس کا دھواں لو، وہ بھی نہ ہو. پھر رقیہ علاج ہے. رقیہ کی 3 شرائط ہیں. رقیہ کے الفاظ شریعت کے مطابق ہوں، شرکی الفاظ نہ ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک. اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. بعض اوقات کچھ مسنون دعائیں نہیں ہوتی، کوئی اور چیز لکھ دیتے ہیں، اگر اس میں شرک نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں وہ دعا. عربی زبان یہ سمجھ میں آنے والی زبان ہو. اور تیسرا یہ کہ رقیہ کرتے وقت بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. قرآن سے علاج. قرآن شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء.
کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت عائشہ کیا خود کم تھی؟ بعض اوقات انسان خود نہیں کسی اور سے کہتا ہے، تو کوئی اور عورت حضرت عائشہ کا علاج کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرو، یعنی قرآن شفا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنا، سورۃ الفاتحہ پڑھنا، سورۃ البقرہ پڑھنا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا، معوذتین پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ہیں ان کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کی کچھ آیتیں، سورۃ الاعراف کی، سورۃ یونس کی، سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ مؤمنون، سورۃ الصافات، سورۃ الاحقاف، سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں، سورۃ الحشر، سورۃ التغابن، سورۃ الجن، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ آیتیں جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھی ہوئی ہیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈھونڈتے رہیں وہاں لکھی ہوئی موجود ہے، اس کتاب سے بھی جو آپ کے پاس ہے آپ دم کر سکتے ہیں۔ سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی کو تکرار سے سننا، ریپیٹڈلی ایسی آیات پڑھنا جن میں سکینت اور اطمینان والی باتیں ہوں، آپ کا دل خوش کر دیں گی۔ یعنی قرآن مجید کی ایسی آیتوں کی آپ سلیکشن کر کے اپنے پاس خود بھی رکھ سکتے ہیں کہ جن میں خوشخبری ہو، جنت کی خوشخبری ہو، اللہ کی مدد کی بات ہو۔ کل میں پڑھ رہی تھی سورۃ یونس تو اس میں ایک آیت آئی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جو لوگ اچھا کرتے ہیں ان کے لیے اچھائی اور زیادہ بھی ہے۔ کتنی خوشخبری اور کتنی انکریجمنٹ ہوتی ہے ایسی آیت پڑھ کر۔ پھر اسی طرح سورۃ یونس ہی کی آیت نمبر 62 ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ کتنی انکریجنگ آیت ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ کتنا ڈر لگتا ہے نا آخرت سے، لیکن اگر وہ اللہ کے دوست بن جائیں گے تو آخرت میں بھی موت کے وقت فرشتہ اچھی خبر دے گا، قبر میں استقبال ہوگا، اٹھیں گے تو اچھا ہوگا۔ تو ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ 62 سے 64 اتنی زبردست آیتیں کہ آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے آپ کا ایمان کہیں اوپر چلا گیا ہے، آپ کا سارا غم اور مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرتے رہیں تو یہ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، اور جو آیتیں کلک کریں ان کو الگ لکھ کے جب کبھی ڈپریشن ہو یا پریشانی ہو انہی کو ریپیٹڈلی پڑھیں، تو یہ آپ کو خود بنایا ہوا دم ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو کسی نے ہمارے لیے دم بنا دیا بس اسی کے ہم لکیر کے فقیر ہیں، وہ بھی اچھا ہے، وہ اس کا تجربہ ہے، لیکن جن چیزوں سے پڑھ کے آپ کا دل بڑا ہوتا ہے ان کو ریپیٹڈلی پڑھیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا۔ دنیا کی زندگی میں اپنی دوستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں، گھبرانے کی کیا ضرورت، تم اکیلے تھوڑی ہو۔ کتنا ایمان بڑھتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا انسان خوفناک قسم کی خبریں سنتا رہتا ہے، کبھی دنیا میں، کبھی کسی بیماری، اور میرے جیسے لوگ تو طرح طرح کے لوگ اپنے مسائل سناتے ہیں، اتنا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے بعضوں کا دماغ میں کہ انسان سوچتا ہے کہ یا رب عافیت میں ہی رکھنا، کیونکہ انسان مسلسل جب کسی کی تکلیف کی باتیں سنتا رہے تو دل متاثر ہوتا ہے بہرحال، تو اس میں آپ دیکھیے کہ پھر بہت لائکلی انسان کا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن سے انسان مدد لے، قرآن شفا ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں نا وہ پہلے خود بھی کچھ پڑھے۔ یعنی کبھی بھی ایسے ہی اٹھ کے کسی کو دم نہ شروع کر دیں یا کسی کے مسئلے مسائل نہ سننے شروع کر دیں جب تک آپ کا ایک مضبوط کنیکشن قرآن کے ساتھ نہ ہو، ورنہ یہ چیزیں آپ کو نفسیاتی طور پہ گھیر لیں گی اور آپ کو ڈاؤن کر دیں گی۔ تو خود قرآن کے ساتھ جڑنا، یعنی ہر بندے کو ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے یا نہیں، سب کو ضرورت ہے اس کی۔ پھر یاد رکھیے ہیڈ فون سے سننا زیادہ بہتر ہے۔
آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یعنی جب آپ ایسی حالت میں ہوں اور ڈسٹریکشن بھی ہو، گھر والے شور مچا رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، ضروری تو نہیں تھا نا ہر وقت گھر میں سکون ہو، 100 کام ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کوئی واشنگ مشین چل رہی ہے، کوئی ڈش واشر چل رہا ہے، وہ ڈسٹریکشن ہے، وہ آپ کے دل پہ پورا اثر نہیں، آدھی آواز قرآن کی آ رہی ہے، آدھی وہ 2 4 اور چیزوں کی آ رہی ہے، تو وہ مکسچر سے اندر جا رہا ہے، اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم نے بہت پڑھا ہے اثر نہیں ہو رہا، یہ بڑا جملہ میں نے سنا، بہت پڑھ لیا ہے، پڑھ پڑھ کے تھک گئے، کچھ فائدہ نہیں، کہ یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک تھا یا نہیں. تو اگر آپ اس وقت ہیڈ فون لگا کر سنیں تو آپ کی مکمل یکسوئی آپ ہوں گے اور کلام اللہ ہوگا، وہ دل میں زیادہ اترے گا انشاءاللہ. دوسرے مسنون دعاؤں سے علاج، یعنی قرآن کے علاوہ مسنون دعاؤں سے، اور مسنون دعاؤں سے دم کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ نظر بد لگ جانے پر دم کر لیا جائے. انس بن مالک سے دم کرنے کے بارے میں روایت ہے صحیح مسلم کی کہ انہوں نے کہا بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے یا اور اسی طرح کی بیماریاں، جیسے حضرت اسما کو آپ نے دم کرنے کے لیے کہا بچوں کی کمزوری کی وجہ سے. پھر حفاظت کا دم، ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دم. آپ حسن حسین رضی اللہ عنہما پہ پڑھا کرتے تھے خود، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، کہ اللہ ہر نظر بد سے بچائے. جبریل علیہ السلام دم کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ کا مرتبہ بڑا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا دم تھا؟ بسم اللہ یبریکا ومن کل داء یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں کہ وہ ہر بیماری سے آپ کو شفا دے، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے، اور ہر نظر بد والے کے شر سے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے روح الامین نے سکھائے ہیں، یعنی جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں. کہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا ومن شر فتن اللیل والنہار ومن کل طارق الا طارقا یترک بخیر یا رحمان. اس کا دوسرا ورژن بھی ہے اور یہ بہت ہی زبردست دعا ہے. پھر جسم کے کسی حصے میں تکلیف یا درد ہو، 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھے، اور پھر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. پھر شہادت کی انگلی کے ساتھ دم. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب کسی انسان کے کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی یا پھوڑا یا زخم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اس پر اس طرح رکھتے، اور سفیان جو راوی ہیں انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا کر فرمایا بسم اللہ تربت اردنا بریقت بعدنا لیشفا بہ سقیمنا باذن ربنا. یعنی مٹی کے اندر بھی ایسی تاثیر ہوتی ہے، مٹی کے اندر سے کیا کیا نہیں نکلتا. سوچئے مٹی جو ہے اس کے بہت اپنے فائدے، ہیلنگ پراپرٹیز ہیں اس کے اندر. اور اب تو کہتے ہیں نا بچوں کو مٹی میں چھوڑ دو تو وہ بھی ان کے لیے ان کے ٹاکسن سارے جو ہیں وہ نکلتے ہیں. شفا کی دعائیں پنک کلر کی ایک کتاب ہے بک سٹور میں، اردو انگلش دونوں میں ہے، تو وہ ساری دعائیں اکٹھی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی پڑھ کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ دعا بھی اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی. حضرت عائشہ پڑھتی تھی یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھی. یاد رکھیے جو دم کرنے والا نا وہ جسم پہ ہاتھ بھی پھیرے، تھپکے بھی، پھونکے بھی، یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہیں. نمبر 3 طب نبوی سے علاج، پچنے لگوانا، ہجامہ کرنا. حدیث میں ہے جس نے قمری مہینے کی 17، 19 اور 21 تاریخوں کو سینگی لگوائی اسے ہر بیماری سے شفا ہوگی. 17، 19 اور 21 ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ جو ہجامہ کراتے ہیں آپ. ایک اور حدیث میں صحیح بخاری کی اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے تو پچنا لگوانے یا شہد پینے اور آگ سے داغنے میں ہے، اور اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آگ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا. نہار منہ پچنے کروانا زیادہ بہتر ہے اور اس میں شفا اور برکت ہے. ہجامہ جو ہے نا ارلی مارننگ کرانا چاہیے خالی پیٹ، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ عقل بڑھاتا ہے، حافظہ تیز کرتا ہے. بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے روز کی بجائے پیر اور منگل کو یا جمعرات کو ہجامہ کرانا زیادہ بہتر ہے. بدھ کے دن حضرت ایوب بیمار ہوئے تھے اور پھر
منگل کو ٹھیک ہوئے تھے، سوار منگل کو ٹھیک ہوئے تھے۔ کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا اندازہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ نہیں ایک چمچ ٹیبل سپون بھر کے کھائے اور آپ کہیں کہ کلونجی سے میری طبیعت خراب ہو گئی، تو اس کے لیے بھی طبیب ضروری ہے کہ وہ آپ کا مزاج دیکھ کے آپ کو ڈوز ریکمینڈ کرے۔ پھر شہد، شربت عسل، حدیث میں آتا ہے یہ شہد پینا جو ہے وہ شفا کے لیے بہترین ہے۔ پھر اسی طرح آب زمزم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ اسی کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے۔ پھر دم کیا ہوا زمزم کا پانی پیا جائے، یعنی جس پانی پر رقیہ شریعہ پڑا گیا ہو اس کو روزانہ کم از کم 3 گلاس پینا، اور زمزم کا پانی ہو تو زیادہ ترجیح ہوگی، ورنہ تھوڑا سا بھی ملا دے اس میں تو ساری پراپرٹیز چینج ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعمن، کہ یہ مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کا کھانا ہے۔ پھر زمزم کے پانی سے نہانا، یعنی بابرکت پانی ہے، اس سے نہایا جائے۔ پھر دم کیا ہوا پانی ناک میں ڈالنا اور جھاڑنا۔ پھر زیتون کا تیل، آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ، بے شک یہ مبارک درخت سے ہے۔ شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی ملا کے استعمال کرنا، شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی تینوں چیزوں کو ہم وزن مکس کر لیں اور پھر وہ جگہ پر لگائیں جہاں تکلیف وغیرہ ہو۔ زیتون کا تیل پینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس سے تیل لگایا کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت ہے۔ جسم پہ ملنا، اگر زیتون کی بوتل ایک لے کے تیل کی، اس کے اوپر رقیہ پڑھ کے رکھ لیا جائے اور پھر اس سے اگر مساج وغیرہ کیا جائے یا سر کو لگائیں، پیئیں، منہ کو لگائیں تو وہ بھی شفا کا باعث ہوتا ہے۔ تلبینہ، تلبینہ غم کو دور کرتا ہے، دلیے کی طرح ہوتا ہے۔ اجوا کھجور کھانا، 7 اجوا کھجوریں کھائیں، اگر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کھا لیں، کھجور بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ سنا مکی، سنا نہیں ہوتا ہے، اب تو یہاں ٹی بھی ملتی ہے سنا کی، سنا لیوز جو ہوتے ہیں۔ صبح و شام سنوت کا ایک چھوٹا چمچ کھانا، سنا اور سنوت 2 چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے سام کے۔ پوچھا گیا سام کیا ہے، فرمایا موت۔ سنا مکی لیوز ہوتے ہیں اس کے، ٹی پیئیں اس کی۔ جی ہاں، کلونجی کا بھی یہی حکم ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 4، کچھ اور مؤثر علاج ہیں جیسے بیری کے پتوں سے غسل کرنا۔ بیری کے سبز پتے لے کر انہیں سل پہ پیس لیں اور کسی بڑے برتن میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالیں جس سے غسل ہو سکے، پھر اس پر آیت الکرسی، سورت کافرون، اخلاص، فلق، ناس اور جادو سے متعلق آیات پڑھیں جو سورت الاعراف اور یونس اور سورت طٰہٰ کی ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ پیئیں یا پلائیں مریض کو اور اس کے بعد نہلا بھی دیں۔ نظر لگنے پر غسل کرنا، اور خصوصاً پانی لے کے اس کا جس نے نظر لگائی ہو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا، وہ وضو کرتا، پھر اس پانی سے جسے نظر لگی ہوتی اسے غسل دیا جاتا۔ دم والے پانی کا چھڑکاؤ، یعنی اس کے چہرے پہ چھڑکیں، جسم پہ چھڑکیں، ہتھیلیوں پہ، سر، پاؤں، سینے پہ، گھر میں چھڑکیں۔ آیات لکھ کر پلائیں۔ جادو کا اثر زائل کرنا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ حتی الامکان جادو کی جگہ پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر کو صفائی کریں، ہر چیز جھاڑے پھٹکیں، اللہ سے دعا کریں۔ بعض اوقات خواب میں نظر آ جاتا ہے کہ کون سی جگہ کیا چیز دفن ہے، اور اس کو نکلوا کے تلف کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اسی طرح اپنے جسم سے لگی ہوئی چیزیں جب الگ ہو تو ان کو بھی حفاظت سے تلف کریں، جیسے ناخن کاٹ کے، بال جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح پھینکے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، کسی پانی میں ڈال دیں، زمین میں دبا دیں، کچھ کر دیں۔ پھر پیریڈز کے جو پیڈز وغیرہ ہیں ان کو تلف کریں یا دھوئیں یا جو بھی۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش کے وقت جو علائشیں باہر نکلتی ہیں، یہ جسم سے نکلی ہوئی جو چیزیں ہیں نا ان کو پراپر تلف کرنا چاہیے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ غیر شرعی طریقے اختیار نہ کریں علاج کے، جیسے حرام میں شفا نہیں۔ جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے، غیر شرعی جھاڑ پھنکار سے علاج کروانے میں ممانعت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ نشرہ جن یا جادو اتارنے کے لیے شرکیہ اور جاہلانہ منتر پڑھنا پڑھوانا ہوتا ہے جو حرام اور ناجائز ہے۔
وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ پال لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد نشرہ ہے، یعنی کہ شرکیہ قسم کے دم وغیرہ نہیں کرتے. کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جانے کی ممانعت ہے، جو جائے گا اس کی 40 رات کی نماز قبول نہیں ہوگی. پھر اسی طرح ایسے تعویذوں سے بچنا کہ جو معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے ان کے اوپر. جادو کے علاج کے لیے علم نجوم سیکھنے سے بچنا چاہیے. ہر طرح کا جادو سیکھنا منع ہے. جنات سے خدمت لینا جائز ہے، لیکن اگر حرام طریقہ ہو یا حرام کام ہو تو وہ نہیں. جنات غیب کا علم نہیں رکھتے. جنات گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جنات انسان کو تنگ کر سکتے ہیں، انسانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. دم توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. دم پر اجرت لینا جائز ہے لیکن فکس نہیں کرنی چاہیے. پھر گلے میں نہ لٹکائیں چیزیں. یہ سب کتاب بھی ہے نا آپ کے پاس، دم ذریعہ علاج. اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے خود بھی پڑھ لیجئے. بہت سی چیزیں جو میں نے کچھ بتائی ہیں وہ اس سے بھی ہیں. تو آپ کے پاس دلائل اور آیات تو وہ اس کتاب سے بھی ہیں. مصیبت کا علاج، غم اور پریشانی کا علاج، غصے کا علاج، دل کی بیماریوں کا علاج، شہد سے علاج، تو یہ انشاء اللہ تعالی آپ کو فائدہ دے گا.